معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ امریکی سازش مفروضہ تھا، مفروضہ ہے اور مفروضہ ثابت ہوگا۔ عمران خان کی حکومت گرانے کا کریڈٹ نہ تو آصف زرداری کو جاتا ہے، نہ نواز شریف کو، نہ مولانا فضل الرحمان کو، نہ اور کسی کو۔ یہ کریڈٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے اور اسے ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کا راستہ خود ہموار کیا۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ملکی معیشت اور سفارت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے سرپرستوں کا بھی جینا دوبھر کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کی حکومت کو جو غیر آئینی اور غیر قانونی بیساکھیاں فراہم کی گئی تھیں وہ ہٹا دی گئیں۔ ان کی خاطر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عدلیہ، میڈیا، نیب اور حریف سیاستدانوں کے بازو مروڑنے کا جو سلسلہ جاری تھا وہ ختم کر دیا گیا اور فوج کو آئینی رول تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوں عمران کی مصنوعی حکومت دھڑام سے گر گئی اور اتحادی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ سلیم صافی ایک عجیب و غریب تھیسس پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آج خود کو عمران کی فراغت کا منصوبہ ساز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کون نہیں جانتا کہ عمران کی حکومت زرداری صاحب کی عنایت سے قائم ہوئی اور چل رہی تھی۔ یہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے عمران کی حکومت کو بیساکھیاں فراہم کرنے والی قوتوں کے ایما پر بلوچستان کی حکومت گرانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پھر یہی آصف زرداری تھے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن میں مل جل کر گیم بنائی اور رضا ربانی کی بجائے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا۔ جس ڈیل کے تحت عمران کو پورا ملک ملا، اسی ڈیل کے تحت زرداری صاحب کو سندھ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جعلی اسمبلیوں میں بیٹھنے کی راہ ہموار کی اور پھر ان کی تقلید میں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں بھی جعلی اسمبلیوں میں بیٹھنے پر مجبور ہوئیں۔ یوں سونامی کی جگہ اتحادی جماعتوں کا اقتدار میں آنے کا صحرا در حقیقت حکومت میں شامل کسی جماعت کے سر نہیں بلکہ خود عمران خان کے سر ہے۔ سلیم صافی کے بقول اب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت میں بڑا حصہ پیپلز پارٹی اور پھر جے یو آئی نے لے لیا۔ ایم کیو ایم بھی حصے دار بن گئی، جبکہ اے این پی اور آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کے سوا باقی سب جماعتوں بلکہ شاہ زین بگٹی جیسے چند افراد کو بھی حصہ مل گیا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک قومی حکومت کی تصویر ہے جس میں سندھ اور پنجاب میں گہری جڑیں رکھنے والی قومی جماعتیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب سے بڑھ کر مذہبی اور قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، اور اس تناظر میں اسی حکومت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشی، معاشرتی اور سفارتی بحران میں گھرے ہوئے پاکستان کا بیڑا پار کرا دے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت زیادہ دیر چل پائے گی؟ میرا جواب نفی میں ہے، اور میرے نزدیک اس کی وجہ خود اس حکومت میں شامل جماعتیں بنیں گی، کیونکہ تین بڑی اتحادی جماعتیں اپنی حکومت کو جمہوری انداز میں نہیں چلا رہی ہیں۔ صافی کہتے ہیں کہ بلا شبہ شہباز شریف ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا محور لندن اور اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے۔ یوں دو جگہوں سے ہدایت لینے والی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اس طرح حکومت میں باہر سے تو لوگوں کو اہم وزارتیں دی گئیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر قربانیاں دینے والے بہت سارے لوگ اہم وزارتوں سے محروم ہیں۔ ایک غلط تاثر یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی توجہ کا مرکز پنجاب اور پیپلز پارٹی کا سندھ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پنجاب اور سندھ کے گورنر تو شبانہ روز کوششوں کے بعد لگا دیے گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان عمران کی حکومت ختم ہوتے ہی مستعفی ہو چکے ہیں۔ وہاں نئے گورنر کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں، لیکن آج تک اتحادی حکومت وہاں کے گورنر پختونخوا کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ پختونخوا کا گورنر اے این پی کا حق ہے، جبکہ بلوچستان کا گورنر پی کے میپ یا جے یو آئی کا حق ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں نے اہم وزارتیں میرٹ پر نہیں دیں اور زیادہ تر تعیناتیوں میں لیڈر کے ساتھ قربت کو مد نظر رکھا گیا۔ مثلاً بعض اجنبی لوگ پیپلز پارٹی کے کوٹے میں وزیر بنے، لیکن رضا ربانی کو کوئی وزارت نہیں دی گئی۔ چھوٹی جماعتوں یا اتحادیوں کے ساتھ رویے کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے خود کو آصف زرداری کے ساتھ نتھی کیا ہوا تھا۔ اب زرداری صاحب کا فرض تھا کہ حکومتی عہدوں کی بندر بانٹ کے وقت وہ اے این پی کے لیے بھی جائز حصہ طلب کرتے، لیکن اپنے لیے سب کچھ لینے کے باوجود انہوں نے ان کو پوچھا تک نہیں، بلکہ اے این پی کی قیادت کو وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں بھی نہیں بلایا گیا۔ اے این پی نے گورنرشپ کے لیے انتہائی مناسب اور سب کے لیے قابل قبول نام یعنی میاں افتخار حسین تجویز کیا، لیکن نہ جانے کیوں ان کی تعیناتی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سندھ میں اے این پی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔
और शाही सैयद से सिक्योरिटी तक वापस ले ली गई है। इसी तरह आफ्ताब शेरपाव पीडीएम के नायब सदर थे और हर कदम पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ रहे। मौलाना ने अपने लिए तो पूरी तरह बार्गेनिंग करके अच्छी वजारतें ले ली, लेकिन आफ्ताब शेरपाव को पूछा तक नहीं। इसी तरह शाह अवैस अहमद नूरानी पिछले 3.5 साल के दौरान हर स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ रहे, लेकिन मौलाना साहब ने उनको भी कोई सरकारी मनसब नहीं दिलवाया। अब वजीर आजम आफ्ताब शेरपाव को बुलाकर वजारत की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इब्तिदा के इस सलूक की वजह से वो एक खुददार इंसान होने के नाते वजारत नहीं ले रहे। यही मामला मोहसिन दावड़ का भी है। बकौल सलीम साफ़ी मुझे लगता है कि अगर यही रवैया रहा तो जल्द ANP जैसी जमातें इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ जाएंगी। इसी तरह बाप में जिन लोगों को नवाजा जा रहा है वो हकीकतन बाप पार्टी की पूरी नुमाइंदगी के हकदार नहीं। अब एक तरफ ये सब अलग अलग जमातें हैं और बास के तो मुतज़ाद नज़रियात हैं, और दूसरी तरफ अगर 3 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का अगर यही रवैया रहा तो बहुत जल्द छोटी जमातें साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। इसलिए एक पेज पर आने के बावजूद मुझे इस हुकूमत की कंपनी ज़्यादा अरसा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। एक और हकीकत ये भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये असेंबलियाँ तो क्या, ये सेनेट भी जाली और सिलेक्टेड है। हुकूमत की तब्दीली यकीनन आईनी और जमहूरी तरीके से हुई, लेकिन ये असेंबलियाँ जिस तरह पहले जाली थीं इसी तरह अब भी जाली हैं। लीडर के बदलने से जाली असेंबलियाँ असली नहीं बन गईं और कोई भी जाली निज़ाम पायदार नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।